ایک دو باتیں آپ کو سمجھانی ہیں. ادھر بزرگ ہیں, ادھر بچے ہیں, تو میں کوشش کروں گا گفتگو ایسی کی جائے جو بچوں کو بھی سمجھ آئے اور بڑوں کو بھی سمجھ آئے. میں بلا تمید گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ, وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. آج کی محفل کی یہ زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ نبی الرحمان بیتپوری صاحب, آپ ہماری قید محترم ہیں, ہماری دل کی دھڑکن ہیں, آپ تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی تاجداروں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آج کی جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. اس کو بات سمجھ آئے کہ وہ بولے گا سبحان اللہ. وہ ذات سے مراد رب العالمین کی ذات ہے. وہ ذات جس نے تمام نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث کیا اور آخر میں تاجدار ختم نبوت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا. فرمایا لوگوں, میرے محبوب کو, میرے رسول کریم کو میں بھیجنے والا ہوں. کس طرح بھیجنے والا ہوں؟ فرمایا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر. بالخدا دین حق. تو میرے محبوب کو جس نے بھی دیکھا احترام کی نظر سے, محبت کی نظر سے, دیکھنے سے پہلے کافر تھا, دیکھنے کے بعد پھر کافر نہیں رہا, اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہدایت عطا فرمائی. اس کو بات سمجھا وہ بولے گا سبحان اللہ. علماء کرام تشریف فرما ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے بھیجا اپنے رسول مکرم کو. کس طرح بھیجا؟ فرمایا پہلی چیز ہدایت عطا فرما کر, دوسری چیز دین حق عطا فرما کر. رب العالمین کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا لوگوں, کفر کا دور دورہ ہو چکا, لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. مکہ کے رہنے والے بھی کعبہ کو چھوڑ کر, اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. رب العالمین کیوں بھیجا؟ فرمایا دین حق اس لیے دے کر بھیجا تاکہ سارے دین جو ادیان باطلہ ہیں, جو باطل دین ہیں, باطل پرست ہیں, فرمایا دین حق اس لیے دے کر بھیجا کہ میرے محبوب دین حق لے کر جائیں اور سارے دینوں پہ غالب آ جائیں. تو یہاں پر دو باتیں سمجھ آ گئی. جس نے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی, محبت کے ساتھ کی, وہ ابو بکر صدیق بن گیا, وہ عمر فاروق بن گیا, حضرت عثمان غنی بن گیا, حضرت علی حیدر کرار بن گیا, عشرہ مبشرہ صحابہ بن گئے, عبداللہ بن سلام بن گئے. جس نے بھی حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, حضور نے چہرے انور کو دیکھتے ہی ہدایت عطا فرما دی. اور ہدایت کیوں نہ عطا
عبداللہ علیہ السلام، توجہ ہے نا میرے صاحب کی؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف باہر میں دیکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے. آپ سب کو ہم نے ایک بات سمجھانی ہے، ایک بات سمجھانی ہے کہ حضور ہدایت لے کے آئے. دوسری بات سمجھانی ہے کہ حضور دین لے کے آئے اور وہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم. حضرت عبداللہ بن سلام آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا، کیونکہ بات طویل ہے مختصر کرتے ہیں مثال کے طور پہ. حضرت عبداللہ بن سلام نے جب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نبی کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے دل نے یہ فیصلہ کیا یہ چہرہ انور کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہی وہ نبی ہے جو نبی آخر الزمان بن کے آیا. حق کے مقابلے میں ہوتا ہے باطل. اس وقت مشرکین بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، آگ کے پجاری بت پرست بت مت بھی موجود تھے. قسم و قسم کی باتیں کی جا رہی تھی. کوئی ہوا کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا تھا. لیکن جب حضور آئے اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فرمایا اب حق آ گیا، باطل دوڑنے والا ہے. باطل دوڑ گیا، حضور کے آنے سے باطل دوڑ گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جب میرے لخت جگر نور نظر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ فرماتی ہیں میں مکہ کی وادی میں تھی، مکہ کی وادی میں خالد منی نور، آپ فرماتی ہیں میرے قطرے عطر سے نور نکلا، ایسا نور نکلا اس کی روشنی ہر سو پھیل گئی. آپ فرماتی ہیں میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام اور کسرا کیسر و کسرا کے محلات کو بھی دیکھ لیا. تو حضور نور بن گیا، حضور نور بن گیا. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کوئی ذات ہے جس نے بھیجا. ارسل رسولہ، ارسل یرسل ارسالا، ارسال یہ مصدر ہے فاعل کا، بھیجنا. اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کو بھی پڑھا تھوڑا. ارسل یرسل ارسالا وهو مرسل، مرسل يرسل ارسالا وذاك مرسل، لا يرسل لم يرسل لا يرسل لا يرسل لا يرسل لا يرسل لا يرسلن لا يرسلن لا يرسلن لا يرسلن لا يرسلن امر من ارسل لترسل يرسل يرسل فالنهي عن لا ترسل لا ترسل لا يرسل لا يرسل الظرف من حضرات گرامی حضور کو اللہ نے بھیجا. اللہ نے ارسال کا مطلب ہے بھیجنا. جس کو بھیجا جاتا ہے وہ آتا ہے، جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو آنا لازم ہے، اس کو آنا لازم ہے. تو پتہ یہ چلا رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم کے میلاد کو بیان فرمایا، آمد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا. مطلب یہ ہے جس کو ارسال ہو، جس کو ارسال کیا جائے، اللہ نے ارسال کیا میرے اور آپ کے نبی کو، تاجدار ختم نبوت محبوب کو اللہ نے ارسال کیا. حضور تشریف لائے، اسی کو میلاد کہتے ہیں. تو فرمایا میرے محبوب تشریف لائے، اللہ نے بھیجا، ہدایت لے کے آئے اور ساتھ دین حق لے کے آئے. وہ دین ایسے نہیں آیا، فرمایا یہ غالب ہونے کے لیے آئے. یظہرہ علی الدین کلہ، یظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے فرمایا تاکہ وہ غالب کر دے، میں غالب کر دوں. اللہ فرما رہا ہے یظہرہ علی الدین کلہ، اظہر یظہر اظہارا، غالب کرنا.
حضور آئے جگمگانے کے لیے، پورے جہان کو جگمگانے کے لیے۔ حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا، ایک مشرق میں گاڑا، تیسرا مغرب میں گاڑا۔ جبریل سید الملائکہ یہ جھنڈے کیوں گا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے گا رہا ہوں یہ محبوب غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کی حکومت یہاں سے جاری ہوگی مشرق تک، ادھر مغرب تک، کبھی زمین پہ بھی حکومت ہوگی، آسمانوں پہ بھی حکومت ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیاں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بات ابھی تدیر ہے، بات ختم نہیں کرنا ہے، سمجھ آ رہی سب کو؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بڑے سبحان اللہ۔ حضور دین لے کے آئے، وہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، غالب کرنا کس نے ہے؟ رب العالمین نے، اور سب کا کس ہے؟ مصطفیٰ کا۔ آؤ آپ کو میدان بدر میں لے کے چلتے ہیں۔ میدان بدر بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب غزوہ بدر سج گیا، میدان بدر سج گیا، ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، جو حق والے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جو باطل ہیں، باطل پرست ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے، ان کا مال و جائیداد بھی زیادہ، ان کی تیاری بھی زیادہ، ان کی استطاعت بھی زیادہ، اور حق والے تھوڑے، ان کے پاس تیاری بھی کم اور ہر چیز کم۔ پھر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں ہم عمل کی بات کریں گے، اور دین 10 عمل کا دیتا ہے، فرمایا نہیں اپنے دان لگانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی۔ اللہ نے فرمایا تستجیبون ربکم، اے محبوب کے غلاموں یاد کرو جب تم میری بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ دین ہر وقت امن کا درس نہیں دیتا، جب میدان لگانے کا وقت آئے اور غیرت کو، ہماری غیرت کو پکارا جائے، غیرت کو للکارا جائے، تو پھر مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی ہو کر جھنڈا اٹھاتے ہیں اور جنگ کے لیے جھنڈا اٹھاتے ہیں، امن کا درس نہیں دیتے۔ فرمایا جب میدان لگانا پڑے، بات غیرت کیا جائے، بات حق کو باطل کیا جائے، پھر حق کا میدان لگا دینا، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ یہ سب آپ کا قدام ہے۔ آج بچے بھی جاگ گئے، ہمارے آنے والی نسل جاگ گئی، آج ان کے سینوں میں اس کے مصطفیٰ موجزن ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے، کوئی لبیک کے نعرے مار رہا ہے، کوئی تاجدار ختم نبوت کے نعرے مار رہا ہے۔ بچے نکمے کو بھی لوگ ملتے ہیں، ہاتھ گھومتے ہیں، کبھی منہ میں بوسہ لیتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سارا فیضان قبلہ مجاہدین کا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جی ایچ کیو کے اندر میری ایک تقریر کرا دو، ہمارے آرمی کے بچے، آرمی کے نوجوان بغیر توپوں کے اور بغیر ایٹم بم کے، بابا جی فرمایا کرتے تھے بغیر ایٹم بم کے، بغیر توپوں کے کشمیر فتح کر کے دکھا دیں گے۔ تو بچوں آپ کو بابا جی جگا کے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں گا، یہ موبائل کا دور ہے، آپ سارے دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں 10 منٹ روزانہ کے طور پہ بابا جی کے خطاب سنا کرو، صرف 10 منٹ۔ بزرگ بھی سنا کریں، بوڑھے بھی سنا کریں، بچے بھی سنا کریں، نوجوان بھی سنا کریں، کیونکہ بابا جی کی جو زبان ہے، بابا جی کی زبان میں جو تاثیر ہے اور بابا کا جو وار ہے ہمارے دل سے پار ہے۔ میدان بدر میں چلو، میدان بدر لگ گیا، ادھر 313، ایک روایت کے مطابق 319، مسلم شریف کی حدیث میں ابھی
پڑھ کے آیا اس میں 3 سے 19 کا ذکر ہے. اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور کے یار اور یار مزار، ادھر ابو بکر صدیق، ادھر حضرت عمر فاروق. اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں. فرمایا جب حق و باطل کا معرکہ لگ گیا، ہماری تعداد کم تھی، آپ فرماتے ہیں حضور رحمت اللہ عالمین نے اللہ کی بارگاہ میں دست رحمت اٹھا دیے، رحمت والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے. رب العالمین تیرا وعدہ تھا، تو نے وعدہ کیا تھا، آج وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا. حضور اتنی دیر دعا کرتے رہے، اتنی دیر دعا کرتے رہے. حضور کے کشان اقدس پہ کنز مبارک میں جو چادر تھی وہ گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر اٹھا کے حضور کے کنزوں میں دوبارہ رکھ دی. عرض کی حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع پہ اسرار نبوت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع پہ رازدار نبوت. آپ فرمانے عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بہت دعا کر لی ہے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے حضور اللہ سچ فرمائے گا، اس کو پورا فرمائے گا. پھر آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا، علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ نے فرمایا انی مددکم بألف من الملائکۃ مردفین. ابو بکر کریم، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، فاستجاب لکم، آپ کی دعا کو قبول کیا، اور میں نے 1000 فرشتے جو لگاتار آئے، ادھر 1000 کافر تھا، ادھر 1000 اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے. جبریل بھی آ گئے، جبرائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے. اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. جب مدد آ گئی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. بدر کی مثال پیش کی ہے. میں غزوہ احد پہ چلو. غزوہ احد کی جب کفار تیاری کرنے لگے، مشرکین مکہ تیاری کرنے لگے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو خط لکھا. حضور کفار مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، لشکر جرحا لے کے آ رہے ہیں. حضرت عباس اس وقت تک آپ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضور کے دل سے جان تھے، حضور سے دلی محبت تھی، حضور سے دلی لگاؤ تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت نے میرے آقا نے اور آپ سب کیا کریں، ایک دفعہ حضرت عباس سے پوچھا، اے عباس حضرت عباس آپ بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ عرض کی حضور بڑے تو آپ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. عمر میری زیادہ ہے. صحابہ جانتے تھے حضور سب سے بڑے ہیں. سیرت والا نے فرمایا سب سے اولا تعالیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا تعالیٰ ہمارا نبی. انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. حضرت عباس کا وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ خط رات تھا، ایک رات تھا. تو حضور نے حضرت صاحب کے نبی کو فرمایا چلو تمہارے گھر میں یہ خط پڑھتے ہیں، خط کیونکہ راز کی بات ہے. حضرت صاحب کے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی حضور کو لے کر گھر میں چلے گئے. حضور نے وہ خط کھولا، اس میں ساری معلومات لکھی ہوئی تھی کفار مکہ کی، اور حضور پڑھ رہے تھے، حضرت صاحب کے نبی سن رہے تھے، اور آپ کی اہلیہ چھپ کے حضور کا خط سن رہی تھی. حضور نے فرمایا احساس اس بات کو خفیہ رکھنا ہے، یہ بات بتانی نہیں ہے، کسی کو بتانی نہیں ہے، یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت صاحب کے نبی کو حضور نے فرمایا کہ خط والی جو بات ہے یہ راز کی بات ہے، کسی کو بتانی نہیں ہے. حضور چلے گئے. اتنے میں آپ کی اہلیہ سے بات، وہ بھی صحابیہ تھی، آ گئی، کہنے لگی احساس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا حضور نے منع کیا
بتانا نہیں ہے. کہنے لگی اے سعد تم مجھے کیا بتاؤ گے جو کچھ حضور نے فرمایا میں سن رہی تھی. حضرت سعد نے فرمایا اچھا بات تیرے تک پہنچ گئی. حضور نے یہاں سے پکڑا, یہاں سے اپنی اہلیہ کو پکڑا اور پکڑ کر جانے لگے. کہنے لگے اگر تو نے یہ بات کسی کو بتا دی تو میرا تو کچھ نہیں رہے گا, میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا, کیونکہ حضور نے منع کیا ہے. رات کی بات ہے, پکڑا حضور کی بارگاہ میں لے گئے. ابھی جا رہے تھے, حضور ادھر سے تشریف لا رہے تھے, گھوڑے پہ سوار تھے. حضور نے فرمایا ساتھ کیا بات ہے, آج حضور یہ ماجرا ہے, میری اہلیہ کو پتہ چل گیا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو انصاف ہے تمہیں انصاف ہے. بات کا ہے غزوہ احد جنگ, غزوہ احد جنگ میدان سج گیا. اب حضرت سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں لڑے. حضرت سعد بن نبی سارے بولو سبحان اللہ. حضرت سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں لڑتے لڑتے آپ کو 70 زخم آئے. آج لوگ جنگوں کی بات نہیں کرتے اور دین کہتے ہیں نماز میں رکھا ہوا ہے, دین حج میں رکھا ہوا ہے, عمر میں رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نماز بھی بیان کرو, حج کو بھی بیان کرو, لیکن حضور کی جو عظیم سنت جہاد ہے اس کو بھی بیان کرو. اسی لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے نبی الملاحم, یہ بھی نعرہ لگاؤ, نبی الملاحم کی آمد, نبی الملاحم کی آمد, نبی الملحمہ کی آمد. ملاحم کا مطلب ہے جنگوں والے نبی, جنگوں والے نبی. ملحمہ جو جنگ کرے اس کو ملاحم کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے دور میں 74 جنگیں لڑی گئیں اور 27 جنگوں میں حضور نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی. حضور نے حضرت زید بن ثابت کو فرمایا جاؤ ہمارے سعد بن نبی کا پتہ کر کے آؤ, سعد بن نبی کو ہمارا سلام بھی کہنا اور ان کا حال بھی پوچھنا. خدا آپ ہر عاشق کے گھر نصیب لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضرت زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں جب میں میدان احد میں حضرت سعد بن نبی کے پاس پہنچا, فرماتی ہیں ان کی سانسیں اکڑی ہوئی تھی اور آگ کی طرح, جس طرح آگ بند ہو تو اس سے ہوائیں نکلتی ہیں, گرم ہوائیں نکل رہی تھی. فرمایا حضرت سعد بن نبی کو 70 زخم لگے ہوئے تھے. وہ زخم کوئی عام نہیں تھے, وہ نیزوں کے زخم تھے, تیروں کے زخم تھے, تلواروں کے زخم تھے. بچوں آپ نے ضرور پڑھنا ہے, صحابہ کرام کی سیرت پڑھنی ہے اور اس کو اپنے اوپر آپ لاگو کرنا ہے. حضرت سعد بن نبی سے حضرت زید بن ثابت نے حضور کے سلام پہنچائے. سلام پہنچا دیے. پھر حالت پوچھی, سعد بن نبی اپنے حال بتاؤ. فرمایا انی لعاجد الریحا ریح الجنتی. فرمایا میں میدان احد میں موجود ہوں لیکن جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں, جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کی بات اس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن نبی جب شہید ہوئے تو آپ کی 2 بیٹیاں تھیں, 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. آپ حضرت زید کو فرما سکتے تھے اے زید میری بچی کو خیال کرنا, حضور کو ان کی فارغ سوارث کرنا, ان کے کھانے پہننے کا اہتمام کرنا. حضرت سعد بن نبی نے اپنی بچیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور ان کو ایک طریقے جملے آپ نے ارشاد فرمائے. فرمایا اے زید بن ثابت میری قوم کو یہ پیغام دے دینا کہ جب تک تمہارے اندر ایک بندہ بھی موجود ہوگا اور حضور کو دکھ پہنچے گا, حضور کو تکلیف پہنچے گی, یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہاری معذرت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تمہارا حضور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, معافی قبول نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ حضور سے وفا کرنا ہے, حضور کی ناموس پہ پہلا دینا ہے, حضور کے دین پہ پہلا دینا ہے. میں بھائی آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں, حضور کے دین سے وفاداری کرو گے تو پھر تمہیں بھی عزتیں ملیں گی, تمہیں شانیں ملیں گی. آپ نے دیکھا نہیں ابراہیم مجاہدین بابا جی
علامہ خاتم سیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب رسالت پر ملال ہوا تو 2 کروڑ لوگ وہاں پر شریک ہوئے، 2 کروڑ لوگ، لاہور ایک منظر قائم تھا، پری کی جنازہ ہوا تو بابا جی فرمایا کرتے تھے مینار پاکستان بتاؤ کہ یہ منظر کبھی تم نے دیکھا؟ آپ یہی پڑھا کرتے تھے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہور بنا تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، باتیں اور بھی ہیں، ٹائم ہو گیا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جس نے دین کے ساتھ وفاداری کی ان کو عزت مل گئی، اور جنہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا، اور جب آخرت میں گئے وہاں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا۔ اکبر بادشاہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اکبر بادشاہ جس نے دین اکبری کی ایجاد کی تھی، دین اکبری کو ایجاد کرنے والا جب مرا، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کرتے کرتے دوزخ کے کنارے پر پہنچا، دروغہ دوزخ کو کہا اس اکبر بادشاہ کا حال سناؤ، وہ کس حال میں ہے؟ تو دروغہ جنت، دروغہ دوزخ حضرت امام مالک اس کا ایک صندوق اٹھا کے لے آئے، وہ صندوق جب کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک چوہا نکلا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ اکبر بادشاہ ہے، آواز ہے یہاں اکبر بادشاہ ہے، جو ہمارے دین کے ساتھ غداری کرے گا، ہمارے دین کے ساتھ ٹکر لے گا، اس کا دنیا میں بھی یہی مقام ہے اور آخرت میں بھی یہی مقام ہے۔ بس آخری بات میں آپ کو کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آؤ حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو، حضور کی عزت کے ساتھ وفا کرو، حضور کی ختم نبوت میں پیرا دو۔ بس آخر میں یہی یاد ہے، جب روح میرے قرآن خاکی سے نکلی، جب روح میرے قرآن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیرہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جمع کثیر ہے، راجب کا فروغ کا بہت بڑا قافلہ یہاں پر شریک ہوا، اور ہماری ٹیم محترم محمد صاحب، فیضان صاحب اور حافظ سلیمان صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے بڑی اچھی کوریج دی پوری محفل کو، اور میرے جن بزرگوں نے محترم صاحب، ظہور صاحب اور اسد میر صاحب اور پیارے خانہ نے اس محفل میں انعقاد کیا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مجھے اور آپ اپنے بہتر کی نمائے، آپ سب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حضور کے ملاد سب کی دل میں اپنے ساتھ پورا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 2 شعر سلام بھی پڑھ جائیں گے، اس کے بعد حضرت علامہ حافظ حبیب الرحمن فیض صاحب بات کریں گے۔